السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود رباس۔ دس از آر ڈے 3 الحمد للہ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے این انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہمارا آج کا چھوٹا سا ریمائنڈر۔ ہمارا آج کا ریمائنڈر ذوالحج کے 10 دنوں کے بارے میں ہے۔ ذوالحج کا مہینہ جو کہ آج سے کل سے پروبیبلی یا پرسوں سے شروع ہوگا۔ تو ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، اس کے بعد پھر میں اپنا لیکچر شروع کروں گی۔ تو ذوالحج کا جو مہینہ ہے ایک حج کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری، اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 969 ہے۔ اس میں محمد بن عرعرہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت شعبہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے مسلم بطین سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے ابن عباس سے۔ اور ابن عباس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، یعنی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذوالحج کے یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا گیا عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اچھے اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے بہترین اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ تو ایک چھوٹی سی لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ٹو ڈو لسٹ، کہ ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی میں نے آپ کو فضیلت بتا دی، آپ بہت سارے اس پر لیکچرز ڈیٹیل میں سن سکتے ہیں، بہت سارے علماء کے، اسکالرز کے آپ کو یوٹیوب اور فیس بک پہ مل جائیں گے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں۔ تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے کہ آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں، اور وہ کام کر کے آپ بہترین ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا اس لسٹ میں جو فرسٹ ہمارا کام ہے وہ ہے ریسائٹ تکبیر، اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تسبیح سبحان اللہ۔ یعنی یہ 4 اذکار ہیں۔ آپ جتنا زیادہ ان کی سائٹیشن کر سکتے ہیں آپ ان کو کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور تسبیح ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کے دکھ، اس کے تمام جو تکالیف ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتا تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کی بدولت ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دے دی۔ تو اس طرح سے تسبیح بہت زیادہ مصائب کو ٹال دیتی ہے۔ تو آپ یہ ضرور ان 10 بلیسڈ دنوں میں کریں، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ سیکنڈ ہمارا کام ہے پرے آل یور پریئرز آن ٹائم، یعنی اپنی تمام نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پہلے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو اب سے سٹارٹ کر دیں کہ اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔
اور کوشش کریں کہ ٹائم پر پڑھیں، اور جو لڑکے ہیں وہ بالخصوص مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں۔ تھرڈ از ریوائو سنت کو زندہ کریں۔ دیکھیں ہم ویسے بھی کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنے تمام ضرورت کے کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو سنت کے طریقے سے کریں گے تو پھر ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہماری اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے جتنا زیادہ ممکن ہو سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فورتھ پوائنٹ ہے سیک اے لاٹ آف فرگیونیس۔ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں آپ سے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہیں یا چھوٹے گناہ ہیں، آپ ضرور ان کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے حضور شرمسار ہوں، ندامت کا اظہار کریں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ 5 والا ہمارا پوائنٹ ہے گیو چیریٹی۔ جتنا زیادہ ہو سکے آپ صدقہ کریں ان 10 بلیسڈ ڈیز میں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، روزانہ کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو آپ ایک چھوٹا سا باکس بنا لیں، اس میں حسب توفیق آپ روزانہ کے لحاظ سے ڈیلی بیسس پہ آپ اس میں تھوڑے سے پیسے ڈالتے جائیں، اور پھر آپ اس کو عید سے پہلے یا عید والے دن آپ اس کو کسی غریب کو دے دیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے میک دعا۔ جتنی زیادہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں آپ کریں۔ جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں ان کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ ان کو ضرور مانگیں 10 دنوں میں، اسپیشلی جو عرفہ کا دن ہے 9 ذو الحج کا، آپ اس میں ضرور اپنی ساری دعائیں مانگیں۔ ان دعاؤں میں آپ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، سب کے لیے دعائیں کریں۔ تو دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں آپ نے۔ اس کے بعد ہے جی ریڈ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے تو اب سے سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ لوگ پہلے اس کی ریسائٹیشن کرتے تھے تو اب اس کو ڈبل کر دیں، اس کی مقدار بڑھا دیں۔ اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کا اجر بھی بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ 8 والا پوائنٹ ہے فاسٹ ڈے آف عرفہ۔ ویسے تو آپ اگر سارے روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ فرسٹ ذو الحج سے روزے رکھنا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ فرسٹ سے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ عرفہ کا یعنی 9 ذو الحج کا روزہ ضرور رکھیں۔ 9 والا پوائنٹ ہے ہمارا سرو یور پیرنٹس۔ جتنا آپ اپنے پیرنٹس کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کی بات مانیں، ان کو رسپیکٹ دیں، اور چھوٹے چھوٹے کام کر کے ان سے دعائیں لیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنی عبادت کے بعد جو سب سے پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ منع کیا ہے کہ شرک نہ کرو میرے ساتھ، میری عبادت کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں پہ تکلیف ہو رہی ہے، یعنی کوئی حکم ماننے میں اپنے پیرنٹس کا، تو آپ تب اپنا بہترین رویہ ان کے سامنے ظاہر کریں، تو یہ ہوتا ہے احسان۔ تو احسان کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اس کا جو ثواب بہت زیادہ ہے، خصوصی طور پہ ان 10 بلیسڈ ڈیز میں۔ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے پرفارم گڈ ڈیڈس۔ جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کے کام کریں۔ کوئی بھی کام آپ نیکی کا جو ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹانا ہو، یا کسی کو پانی پلانا ہو، یا کسی چھوٹے پر شفقت کرنی ہو، یا کسی بڑے کو عزت دینی ہو۔ تو کوئی بھی کام ہے، تمام نیکی کے کام ہیں، آپ ضرور ان پر عمل کریں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے ساتھ لسٹ شیئر کی ہے، ایک چھوٹی سی لسٹ ہے، اس میں سے اگر تو آپ سارے کام کر لیں تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ سارے نہیں کر سکتے پھر بھی جتنا ممکن ہو آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، تو ضرور آپ ان پہ عمل کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی، ان بہترین برکت والے دنوں کی برکتیں اور فضیلت سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی۔ بائیولوجی جیسا کہ میرا خیال ہے، میں یہ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لائف سائنسز کا ایک ڈسپلن ہے، یعنی وہ سائنسز
جو کہ لائف پر اسٹڈی کرتی ہیں، یعنی تمام ان چیزوں پر جن میں زندگی موجود ہے، جو لیونگ ہیں، ان کا مطالعہ کرتی ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ہم بایولوجی کو ڈسکس کریں گے، بایولوجی کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو آج کی ٹاک ہے، اس کے بھی 3 مین ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن آف بایولوجی، سیکنڈ ایلیمنٹ ہے آبجیکٹیوز آف بایولوجی، اور تھرڈ ایلیمنٹ ہے برانچز آف بایولوجی۔ تو اپنا فرسٹ ایلیمنٹ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ ایلیمنٹ جو کہ ہے ڈیفینیشن آف بایولوجی، تو آپ نے اس کی ڈیفینیشن سے آپ پہلے بھی آگاہ ہوں گے۔ پہلے ہم اس کا ورڈ اوریجن دیکھ لیتے ہیں۔ بایولوجی کا ورڈ 2 گریک ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے۔ بایو مینز لائف اینڈ لوگس مینز تھاٹ اور ریزننگ، یعنی سوچ بچار، اور ریزننگ کو اردو میں ہم کہتے ہیں استدلال۔ اب ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عقل، اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک لاجیکل، ایک سینسیبل وے میں مختلف چیزیں جو آپ کائنات میں دیکھیں، آپ ان کے بارے میں کنکلوژن ڈرا کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ۔ یعنی آپ جس بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں اس میں جسٹ سپرفیشل آبزرویشن انوالو نہ ہو، بلکہ آپ اپنی عقل، اپنی سمجھ بوجھ، اپنے شعور سے کام لے کر پھر آپ تمام ایویڈنسز کو دیکھیں، تمام آپ آرگیومنٹس کو پڑھیں، جو پریویس ورک ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے بعد آپ جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ریزننگ ہے۔ اور ریزننگ کے لیے اردو میں ورڈ آتا ہے استدلال۔ استدلال کا مطلب ہوتا ہے ثبوت پیش کرنا، رستہ دکھانا یا دلائل دینا۔ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف مشاہدہ نہیں کرنا، بلکہ منطق یعنی لاجک کو یوز کرتے ہوئے اور مختلف ایویڈنسز اور دلائل کو یوز کرتے ہوئے آپ نتیجہ اخذ کریں یا کوئی بھی کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزننگ۔ تو بایولوجی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ نے لیونگ تھنگس کا مطالعہ کرنا ہے ریزننگ کو یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سپرفیشل اسٹڈی نہیں ہوتی، بلکہ عقل کا استعمال کرنا ہے۔ تو اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو اس کی ڈیفینیشن ہوگی دا اسٹڈی آف لیونگ میٹر دیٹ شوز لائف از کالڈ بایولوجی۔ اب یہاں پہ ایک اور کویسچن ارائز ہوتا ہے کہ لیونگ تھنگ ہم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک لائف کیا ہے؟ کس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ لیونگ ہے اور کون سی نان لیونگ؟ تو لیونگ تھنگس کے لیے 2 پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لیونگ تھنگ وڈ بی دا ون دیٹ از comprised of cells or group of cells، یعنی ایسی چیز جو سیل سے یا سیل کے مجموعے سے مل کے بنی ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لیونگ ہے، بیکاز سیل از دا بیسک اسٹرکچرل یونٹ آف لائف۔ تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہو گیا لیونگ تھنگ کے بارے میں۔ سیکنڈ، آپ یہ یاد رکھ لیں کہ لیونگ میٹر وڈ بی دا ون دیٹ از کیپیبل آف ریئیکٹنگ ٹو اسٹیمولائی۔ اسٹیمولائی کیا ہوتے ہیں؟ اینی چینج ان دا انوائرمنٹ دیٹ پرووک a response in the organism، یعنی ماحول میں کوئی بھی ایسی تبدیلی جو جاندار کے اندر یا اس لیونگ میٹر کے اندر رسپانس کو پرووک کر دے، اس کو پیدا کر دے، اس کو ہم اسٹیمولائی کہتے ہیں۔ تو ریئیکٹنگ ٹو اسٹیمولائی، اڈیپٹ ٹو اٹس انوائرمنٹ، ماحول کو میں جو اڈیپٹ ہو سکے، جو تبدیلیاں آئیں ان میں ان چینجز کو وہ اپنا سکے، ریپروڈیوس کر سکے اینڈ گرو کر سکے۔ تو جس چیز میں یہ دونوں کوالٹیز ہوں گی اس کو ہم کہیں گے کہ وہ لیونگ ہے، یعنی وہ لیونگ تھنگ ہے۔ تو بایولوجی میں ہم لوگ ان تمام لیونگ تھنگز کے اسٹرکچر کو، ان کے فنکشن، ان کی گروتھ، ان کے ایوولوشن کو اور ان کی ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ ایلیمنٹ کو کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یعنی ہم بایولوجی کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے کیا مقاصد ہیں۔ تو میرے نزدیک جو سب سے پہلا مقصد ہے بایولوجی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جان لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کائنات میں جب آپ مختلف خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں،
آپ مختلف جانوروں کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں، یا آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو جو شخص ظاہر پرست ہوتا ہے نا، جو صرف سپرفیشل چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، وہ صرف ان ظاہری چیزوں کی خوبصورتی میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اپنی عقل، اپنے شعور کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کی گہرائی میں جاتا ہے اور یہ تلاش کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو، اس خوبصورت چیز کو بنانے والا کون ہے۔ تو پھر اس کے مائنڈ میں کلک کرتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بائیولوجی کا پرپس کیا ہے کہ آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں، ان کا جب آپ گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان مزید عیاں ہوتی جائے، مزید ظاہر ہوتی جائے۔ تو میرے نزدیک اس کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ رب کی معرفت ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت زیادہ علم پر زور دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج بھی جو میں آپ کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی آیت شیئر کرنا چاہ رہی ہوں قرآن کی، وہ سورہ الغاشیہ کی آیت 17 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ then do they not look at the camels how they are created، یعنی آپ اونٹ کو دیکھیں، کیمل کو دیکھیں کہ وہ کتنا ایک جائنٹ یعنی اینیمل ہے، اس کا باڈی اسٹرکچر دیکھیں، اس کا اسٹرکچر، اس کا فارم اور اس کا فنکشن کیا ہے، اور کس قدر اہم ہے وہ صحرائی علاقوں میں، اور جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے کس قدر اہم تھا۔ تو آپ پر یعنی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والی کوئی ذات ہے، اور وہ رب ہے ہمارا جو کہ واحد ہے۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے آپ کائنات میں غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ پر یہ راز کھلتا جائے گا۔ تو اس وجہ سے رب کی معرفت جو ہے وہ پہلا مقصد ہے بائیولوجی کو پڑھنے کا۔ ہمارا سیکنڈ جو پرپس ہے اس کو پڑھنے کا، وہ ہے ڈٹرمننگ دا لائف پروسیسز، یعنی جتنے بھی زندگی کے عوامل ہیں، یعنی لائک آرگنائزیشن، یعنی جتنی زندہ چیزیں ہیں نا، لیونگ تھنگز، ان کی آرگنائزیشن کیسے ہوئی ہے، یعنی ان کے اندر سیلز کی ترتیب کیسے ہے، سیلز کے بعد پھر گروپ آف سیلز یعنی ٹیشوز وہ کس طرح سے مل کے کام کرتے ہیں۔ تو ان سب کو سمجھنا یہ بھی اس کا پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ اور لائف پروسیسز کیا ہو سکتے ہیں، جیسے میٹابولزم ہے۔ میٹابولزم کیا ہے؟ میٹابولزم ایسے کیمیکل ریئیکشنز کا مجموعہ ہے جو کہ فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں، اور انرجی ہم ہر کام میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ موومنٹ کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، تھنکنگ کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، بولنے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے ہم انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو ان پروسیسز کو سمجھنا، اس کے علاوہ رسپانسونیس کہ ایک آرگنزم باہر کے ماحول کو یا جو بھی چینجز ہیں ان کو کس طرح سے وہ رسپانس کیسے دیتا ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ تمام جو پروسیسز ہیں، لائف پروسیسز اور بائیولوجیکل پروسیسز، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم لوگ بائیولوجی پڑھتے ہیں۔ اور اس میں سے جو سب سے زیادہ کمپلیکس لائف فارم ہے، یعنی کہ ہیومن لائف، تو اس کا مطالعہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس میں مزید ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیلز کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، ان کی وہ ریپروڈکشن کیسے کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن ان کی کیسے ہے، اور ان میں جو مختلف اور عمل ہیں لائک ڈائجیشن، ایکسکریشن، ریسپائریشن، تو یہ تمام عوامل کیسے ہو رہے ہیں۔ تو ان سب کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی ہم لوگ بائیولوجی کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک اس کا مقصد ہے۔ اس کا جو تھرڈ مقصد ہے وہ یہ ہے، تیسرا اس کا آبجیکٹیو، کہ کس طرح سے یہ فائنڈنگز کو ہم یوز کرتے ہیں میڈیسن میں اور انڈسٹری میں، یعنی کہ اس سے ہمیں جو نالج ملتا ہے پھر ہم اس سے مختلف میڈیسنز بناتے ہیں،
اور اس کے علاوہ انڈسٹری میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹس بنانے کے لیے، جیسے کہ بایو ٹیکنالوجی ہے جس میں ہم لیونگ آرگنزمس کا استعمال کر کے انسانیت کے فائدے کے لیے ہم مختلف پروڈکٹس لائک انسولین ہے، تو ہم اس طرح کے پروڈکٹس اور بہت سارے انزائمس ہیں، گروتھ ہارمون ہے، تو ہم یہ سب کچھ بنا رہے ہیں، تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا فورتھ آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو انڈرسٹینڈ نیچر، کہ ہم نیچر کو سمجھ سکیں۔ یہ والا پوائنٹ دوبارہ پہلے والے پوائنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ہم قدرت کو جب ہم سمجھیں گے، نیچر کو جب ہم سمجھیں گے تو الٹیمیٹلی ہم اللہ تعالیٰ کو ایڈمائر کریں گے، کہ اس کی گریٹنس کو ہم پہچان سکیں گے، جس نے یہ ساری کائنات اتنی خوبصورتی سے بنائی، آسمان اتنا خوبصورت بنایا وداؤٹ اینی پلرس، اور زمین اتنی خوبصورتی سے بچھا دی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ سے لنک کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو کنیکٹ کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے 2 ایلیمنٹس کمپلیٹ ہو گئے۔ ہمارا تھرڈ ایلیمنٹ ہے برانچز آف بایولوجی۔ تو جو بایولوجی ہے اس کی ڈویژنز ہیں، کچھ لوگ ڈویژنز کو بھی برانچز کہتے ہیں، مختلف اس کی آپ کو ویب سائٹس پہ مختلف انفارمیشن ملتی ہے۔ تو لیکن جو ریوائزڈ ایڈیشن ہے اس میں 3 میجر ڈویژنز بتائی گئی ہیں بایولوجی کی، کچھ کے اکارڈنگ 5 بھی ہیں، کچھ اس کو 7 بھی کہتے ہیں۔ تو جو ڈویژنز ہیں بایولوجی کی وہ 3 ہیں اکارڈنگ ٹو ریوائزڈ اسٹڈی، اور وہ ہیں زوالوجی، زو مینز اینیملز اینڈ لوگی مینز اسٹڈی، یعنی اسٹڈی آف اینیملز۔ تو اینیملز کا مطالعہ ہم زوالوجی میں کرتے ہیں۔ باٹنی مینز اسٹڈی آف پلانٹس، پودوں کا مطالعہ، یعنی پودوں کے بارے میں تمام ان کی اسٹرکچر، ان کی فارم، ایوری تھنگ، اس سب کا مطالعہ ہم باٹنی میں کریں گے۔ تھرڈ ڈویژن از مائکرو بایولوجی۔ مائکرو مینز اینی تھنگ دیٹ از سو اسمال دیٹ اٹ کین ناٹ بی سین ود دا نیکڈ آئی۔ تو ایسی تمام چیزوں کو ہم مائکرو بایولوجی میں اسٹڈی کریں گے، لائک مائکرو آرگنزمس، فار ایگزامپل بیکٹیریا، وائرسز ایٹسیٹرا۔ تو ان سب کا مطالعہ ہم مائکرو بایولوجی میں کرتے ہیں۔ اب بایولوجی کی 3 میجر ڈویژنز میں نے آپ کو بتائیں، زوالوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی۔ اب ان تینوں ڈویژنز کی آگے سے برانچز ہیں، جس میں ہم لائف کے مختلف آسپیکٹس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے ان کو مزید برانچز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اب وہ برانچز بہت زیادہ ہیں، کچھ کے اکارڈنگ 25، کچھ کے اکارڈنگ اس سے بھی زیادہ ہیں برانچز۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو برانچز ڈسکس کروں گی وہ 4 ہیں، اور فی الحال میں وہی 4 آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کیونکہ لیکچر بہت لمبا ہو گیا ہے پہلے ہی، تو اس وجہ سے تو باقی ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو جو ہماری فرسٹ برانچ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے مارفالوجی۔ یعنی مارفالوجی کیا ہے، اس کا ورڈ اوریجن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ مارف مینز فارم، یعنی شکل، اور اولوگی مینز ٹو اسٹڈی، یعنی اس کے اندر ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں۔ ان دس برانچ وی اسٹڈی دا فارم اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگنزمس۔ جتنے بھی لیونگ آرگنزمز ہیں، چاہے وہ پلانٹ ہو، چاہے اینیمل، چاہے مائکرو آرگنزم، ان کی شکل کیسی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اسٹرکچر کیسا ہے، تو اس سب کا مطالعہ ہم مارفالوجی میں کریں گے۔ جیسے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک آنٹ کی، ایک انسیکٹ کی پکچر ہے جس میں اس کے مختلف پارٹس آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ جو اس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے ان کی شکل و صورت کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مارفالوجی۔ سیکنڈ برانچ از اناٹمی۔ اناٹمی کا ورڈ اوریجن کیا ہے، اینا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے اپ، اینٹومی مینز ٹو کٹ، یعنی ٹو کٹ اپ، یعنی اس کے اندر ہم جو مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہم انٹرنل اسٹرکچرز کا مطالعہ کرتے ہیں آفٹر ڈائسیکشن۔ اناٹمی کا مطلب ڈائسیکشن سے بھی ہے، یعنی ٹو کٹ اور ٹو ڈائسیکٹ، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈائسیکشن کرتے ہیں ایک آرگنزم کی، ڈائسیکشن کے بعد ہم اس کے انٹرنل اسٹرکچرز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اناٹمی، نئی اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز۔ اب جو اناٹمی ہے اس کا جو مین فوکس ہے، یعنی اس کی جو اگر ہم نیروسٹ سینس میں دیکھیں تو اس کا فوکس ہیومن باڈی ہے، کہ یہ انسانوں
کا مطالعہ کرتی ہے، اور یہ ایک گراس اناٹمی ہے، یعنی ایسی اناٹمی جس کے اندر ہم لارج باڈی اسٹرکچرز کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی وہ اسٹرکچرز اتنے لارج ہوتے ہیں کہ اس کو ہم ایزیلی میگنیفائنگ ڈیوائسز کے بغیر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو اناٹمی ہے اس کو ہم گراس اناٹمی بھی کہتے ہیں۔ تھرڈ برانچ از ہسٹالوجی۔ ہسٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹیشو۔ سو ہسٹالوجی از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز۔ ٹیشو کیا ہوتے ہیں؟ گروپ آف سیلز کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں، یعنی گروپ آف سیلز وچ آر اسپیشلائزڈ ٹو پرفارم آ اسپیسیفک ٹاسک، یعنی ایسے سیلز کا مجموعہ جو ایک خاص کام کرنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ اب جو ہسٹالوجی ہے اس کے اور بھی دو نام ہیں، یعنی اس کو ہم مائکروسکوپک اناٹمی بھی کہتے ہیں یا مائکرو اناٹمی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر ہم نے ٹیشوز کا مطالعہ کرنا ہے، اور ٹیشوز کی اسٹڈی کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو اناٹمی ہے اور ہسٹالوجی یا مائکرو اناٹمی، ان دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ اناٹمی میں اسٹرکچرز لارج ہوتے ہیں انف ٹو اسٹڈی دیم ود آؤٹ یوزنگ اینی مائکروسکوپ اور میگنیفائنگ ڈیوائس، لیکن جو ہسٹالوجی ہے اس کے اندر ہمیں مائکروسکوپس کو یوز کرنا پڑتا ہے، پھر ہم ان ٹیشوز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ نائف سے پہلے ڈائسیکشن کی گئی ہے، اس کے بعد اس کا ایک پارٹ نکالا گیا ہے، اس کو جب ہم نے مائکروسکوپ میں دیکھا تو آگے آپ ٹیشو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر منیوٹ ہیں کہ ہم اس کو عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں اس کے لیے کسی ایکسٹرنل ایڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو یوز کر کے پھر ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری 3 برانچز ہو گئیں۔ ہماری فورتھ اینڈ لاسٹ برانچ جو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے سیل بائیولوجی۔ جیسا کہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہم نے سیل کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ سیل، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سیل از دا بیسک اسٹرکچرل یونٹ آف لائف، کہ یہ لائف کا یونٹ ہے سیل، اس کے بغیر لیونگ تھنگ نہیں وجود میں نہیں آ سکتی۔ So, a cell is a mass of cytoplasm that is bounded externally by a cell membrane، یعنی باہر ایک ہوتا ہے انویلپ کہہ لیں آپ، ایک غلاف ہوتا ہے جس کو ہم سیل ممبرین کہتے ہیں، اور اس کے اندر سائٹوپلازم ہے جو کہ ایک سیمی لیکوڈ سا میس ہوتا ہے، اور اس کے اندر مختلف آرگنیلیز بھی پائی جاتی ہیں۔ تو سیل بائیولوجی میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز آف سیلز، اور سیل آرگنیلیز کو بھی ہم اس کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں۔ سیل آرگنیلیز کیا ہوتی ہیں؟ سیل آرگنیلی بیسیکلی ایک سب سیلولر اسٹرکچر ہے جو بعض دفعہ ایک یا ایک سے زیادہ وہ اسپیسیفک جابس پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی تقریباً ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے باڈی میں ایک آرگن کام کرتا ہے۔ تو سیل آرگنیلی کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں، لائک نیوکلیائی ہیں جو کہ جینیٹک انفارمیشن کو سٹور کرتے ہیں، ایسے ہی مائٹوکونڈریا ہے جو کہ کیمیکل انرجی پروڈیوس کرتی ہے، رائبوسومز ہیں جو کہ پروٹینز اسیمبل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سیل آرگنیلیز ہیں، ایک سب سیلولر اسٹرکچر وچ ریزائڈ ان دا سیلز، اور یہ خاص کام کرنے کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو سیل بائیولوجی ہے یہ سیل ڈویژن کے ساتھ بھی کنسرنڈ ہے، یعنی اس کے اندر ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں، ایک سیل کو ہم نے اسٹڈی کیا، ٹھیک ہے، اس کی اسٹرکچر اس کا کیسا ہے، سیل کے اندر کون سی آرگنیلیز ہیں اس کا مطالعہ، ان کے کیا کام ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم۔ پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک جو سیل ہے وہ سیل ڈیوائڈ کیسے کرتا ہے، یعنی سیل ڈویژن کا مطالعہ کرتے ہیں، سیل کس طرح سے تقسیم کر رہا ہے، اس کی ڈویژن کے پیٹرنز کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کی ڈویژن میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں، کون سی چیزیں اس کو کنٹرول کر رہی ہیں، تو اس سب کا مطالعہ بھی ہم سیل بائیولوجی میں کرتے ہیں۔ جی، تو آج کے لیے یہاں تک ہم بس کرتے ہیں۔ یہ 4 برانچز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور آپ کو کچھ بھی ان میں سے سمجھ نہیں آئے اگر تو آپ اس کو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقی ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل لائک نہیں کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔
جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔